بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء اکرام، معزز مہمان، اقتصادی ماہرین، نوجوان طلباء و طالبات اور اس بٹکان کی پائنیئرز حافظ عطا صاحب اور ان کی ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ پروگرام لانچ کرنے پہ۔ آج ہم اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایز اے پاکستانی اور ایک فکر کرنے والے پاکستانی کی حیثیت سے یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ صرف ایک کرنسی نہیں بلکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کا اعلان ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پہلی ریئل بزنس ڈیجیٹل کرنسی جسے دنیا جاننے جا رہی ہے بٹکان کے نام سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے معاشی ترقی کی انہی قوموں نے اس دنیا پہ راج کیا، اور جتنی بھی جنگیں اس خطے میں پچھلے مہینوں میں لڑی گئیں اس نے بھی ثابت کیا کہ جو قومیں ٹیکنالوجی میں آگے ہوں گی ان کا ہی سروائیول اس دنیا کے نقشے پہ رہے گا۔ اور جدید ٹیکنالوجی تبھی آپ کی ملک میں آئے گی جب آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی۔ جب آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو آپ کوئی بھی جنگ کسی بھی میدان میں نہیں ہاریں گے۔ تو یہ بات طے ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی معاشی ترقی کے لیے اس ڈیجیٹل کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بٹکان کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی نہیں ہے بلکہ ایک عزم ہے، خود انحصاری کا، اعتماد کا اور پاکستان کے نوجوانوں پر یقین کا۔ یہ کرنسی ان نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر ہے جو اس ملک میں اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کی تقریر سنی حافظ عطا صاحب، ہم بڑے امپریس ہوئے کہ دنیا میں ایک ویژن اور ایک آئیڈیا تو ایک انسان کا ہوتا ہے لیکن اس سے پھر انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہم سے ہمیشہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے جتنی بھی زندگی میں کامیابی حاصل کی وہ کیسے کی، تو ہم نے کہا کہ I believed I could so I did۔ ہم اپنے نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے، ہم اس خوش نصیب ملک میں سے ہیں جس ملک کی آبادی کا زیادہ جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور جس ملک کی یوتھ زیادہ ہوتی ہے اس ملک کی ترقی میں اس یوتھ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ارنسٹ ہیمنگوے کے ناول میں ایک سینٹنس ہے جس پہ اسے نوبل انعام دیا گیا، وہ یہ تھا کہ ایوری تھنگ کین بی ڈیفیٹڈ بٹ دا کریج آف مین کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ۔ ہمارے ملک نے 10 مئی 2025 کو یہ ثابت کیا کہ ہمارے اندر نہ بہادری کی کمی ہے، نہ دماغ کی کمی ہے، نہ عزم کی کمی ہے، اور ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑی ایک ایسی طاقت جو اکانومی میں بھی ہم سے بہت آگے ہے اس کو ہرایا۔ تو آج جس مقصد کے لیے یہاں ہم اکٹھے ہیں یہ مقصد بڑا اہم ہے، اور شاید ہم میں زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتہ، بلکہ ہمیں خود بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بٹکان کیا ہے۔ بٹکان جو اس وقت ہماری اقتصادی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو بھی نظام ہے، ہم ایک اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو سود سے پاک نظام اس ملک کی ترقی کا ضامن بنے گا۔ ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ جب معیشت آپ کے اخلاق سے جڑ جائے تو وہ نہ صرف رزق حلال کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ ایک پاکیزہ ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو ہم اس تقریر کو مختصر کرتے ہوئے آخر میں چند دعائیہ کلام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ اور اپنے نوجوانوں کے لیے کہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، ہو ہر ایک فرد
تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف، ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہماری معاشی ترقی جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تیزی آئے، ہم IMF کی غلامی سے نکلیں، اور یہ بٹ کان کی لانچنگ بھی انشاءاللہ اس بات کا آغاز ہے کہ ہم جو عالمی سطح پر جو ایک اکانومی کی غلامی میں ہیں اس سے ہم باہر نکلیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔